بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، جس کو ہمارے ہاں آسان الفاظ میں کہا ہے طہارت نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو طہارت پاکی اور نظافت کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد نجاست آتی ہے۔ اصطلاح میں طہارت اس کو کہتے ہیں کہ نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاکیزگی حاصل کی جائے، پاکی حاصل کی جائے۔ اور حدیث میں طہارت کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کفر سے اسلام لانا یہ مکمل ایمان ہوا، اور وضو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ہوا؟ آدھا ایمان ہوا۔ بعض محدثین نے ایک اور چیز بیان کی کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ الطہور شطر الایمان میں اس حدیث میں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ تو قرآن مجید میں کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ نماز کے درست ہونے کے لیے طہارت اہم ترین شرط ہے، اس لیے طہارت کو نصف نماز قرار دیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اعضاء پاک ہوں، آپ کا لباس پاک ہو، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، اور وہ ہے باطنی طہارت۔ اور باطنی طہارت کیا ہے؟ کہ آپ کا دل تکبر، حسد، بغض، کینہ، تمام برے خصائص سے آپ اپنے آپ کو پاک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔